معزز ناظرین، آج کی کہانی ہے رازدار درخت۔ وادی خاموشی ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ کم ہی جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں پر ایک قدیم درخت ہے جو رازوں کو سنتا ہے اور بولتا ہے، لیکن جو بھی اس درخت کے پاس گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک دن عارف نام کا ایک نوجوان جو کہ میم جوئی کا شوقین تھا، اس نے درخت کے بارے میں سنا۔ اس کے دوستوں نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانا۔ میں وہاں جاؤں گا اور اس درخت کا راز جان کر ہی لوٹوں گا۔ ارادہ کر کے وہ اگلے ہی دن وادی خاموشی کی طرف چل پڑا۔ راستہ دشوار تھا، گھنے جنگل، پتھریلی چٹانیں اور کبھی کبھی عجیب سی آوازیں، لیکن عارف ڈٹا رہا۔ آخر کار وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں ایک بہت بڑا پرانا درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور تنے پر عجیب علامات تھیں۔ عارف نے درخت کو چھوا۔ اچانک درخت کی آنکھ کھل گئی۔ عارف چونک گیا۔ تم بول سکتے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ درخت نے گہری آواز میں جواب دیا، ہاں، میں صدیوں سے یہاں کھڑا ہوں۔ تم پہلے انسان ہو جو میری زبان سمجھتا ہے۔ عارف کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ درخت نے بتایا، میں صرف انہیں سنتا ہوں جو سچے دل سے آتے ہیں۔ تم نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے تم میری آواز سن سکتے ہو۔ عارف نے پوچھا، پھر جو لوگ یہاں آئے وہ کہاں گئے؟ درخت نے افسردہ لہجے میں کہا، وہ سب جھوٹے تھے، میں نے انہیں اپنے اندر قید کر لیا۔ یہ سن کر عارف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ درخت نے اپنی شاخیں ہلائیں اور ان میں سے کئی چہرے نمودار ہوئے۔ وہ سب وہ لوگ تھے جو کبھی یہاں آئے تھے۔ عارف گھبرا گیا، کیا تم مجھے بھی قید کر لو گے؟ درخت نے کہا، نہیں، اگر تم میرے ایک امتحان پاس کر لو گے۔ تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانا ہوگا۔ اگر تم سچ بولو گے تو تمہیں جانے دوں گا، اگر جھوٹ بولا تو تم بھی انہی کی طرح قید ہو جاؤ گے۔ عارف نے سوچا، اس کے پاس ایک راز تھا، وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کہا، میں نے اپنے بچپن میں اپنے بھائی کو زہر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن غصے میں یہ غلطی ہو گئی۔ وہ بچ گیا، لیکن میں آج تک اس گلٹ میں جی رہا ہوں۔ درخت خاموش ہو گیا، پھر اچانک اس کی شاخیں نیچے آئیں اور عارف کو چھو لیا۔ عارف نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے گاؤں کے قریب تھا۔ درخت غائب تھا۔ کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ لیکن جب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک پتھر ملا جس پر وہی عجیب علامات تھیں جو درخت پر تھیں۔ اس دن کے بعد عارف بدل گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، رازدار درخت، جو پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی کہانی سننے آتے، لیکن کوئی بھی وادی خاموشی نہیں جا پاتا تھا، کیونکہ اب وہ درخت صرف اسے دکھائی دیتا تھا جو سچا ہو۔ کیا آپ بھی کبھی ایسے پراسرار درخت کے پاس گئے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔